السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کی، ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ دینے کے بعد کتنا بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہمیں عبادات کے طریقے عطا فرمائے۔ اگر یہ طریقے ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے خوش کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، یہ جو عبادت کا طریقہ تمہیں دیا گیا، اس عبادت کے طریقے پر بھی تم شکر ادا کرو۔ اگر یہ طریقے نہ ہوتے، دیکھیں کیا خوبصورت طریقہ ہے نماز کا، کیا خوبصورت طریقہ ہے روزوں کا، کیسا خوبصورت طریقہ ہے زکوٰۃ کا اور حج کا۔ ہم سوچ نہیں سکتے عبادات کی جو خوبصورتی ہے، عبادات کا جو نظام ہے، یہ اتنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت میں، ہر عمل میں ایک طرف یہ مقصد ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق پیدا ہو، ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہو، اور دوسری طرف یہ ساری عبادتیں ہماری تربیت کریں۔ یہ سب ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ تربیت کے معنی اپنے آپ کو بنانا۔ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے آپ کو بنانا ہے، اس لیے بنانا ہے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی جو ہے نا، اس کی قیمت لگائیں گے، دیکھو یہ کامیاب ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے، اور وہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا نظام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ نماز ہے، نماز کیسا بہترین عمل ہے، اس کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت کیا ہے؟ میں بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم پر پورا چلوں گا، میں چھوٹا بن کر رہوں گا، بندہ بن کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تیرا حکم بڑا ہے، تیرا فیصلہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ زکوٰۃ کا نظام عطا فرمایا کہ بھئی زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے اندر تربیت پیدا کرو کہ مال کی بخالت اور کنجوسی اپنے دل سے نکالو، اور تمہارا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہو دینے والا ہو۔ سمجھ رہے؟ روزوں کا نظام عطا فرمایا، کیسا خوبصورت نظام۔ تو اسی لیے دوستو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزے عطا فرمائے، روزہ ہم سے رکھوا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں، روزہ رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن روزے دار بننا اصل ہے۔ ہمیں روزے دار بننا ہے۔ جیسے اسلام میں داخل ہونا آسان ہے، کلمہ پڑھ لیا
اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن مسلمان بننا، مسلمان بن کر رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حج کر لینا آسان ہے، 5 دن میں حج ہو جائے گا، 10 دن میں آدمی اپنے شہر سے جا کر شہر سے واپس آ جائے گا، لیکن حاجی بن کر رہنا یہ اصل ہے۔ تو مجھے یہ سوچنا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ روزے کیوں رکھوا رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، وہ مقصد میں حاصل کروں، اس مقصد کو میں پہنچوں۔ روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں، اس کا مزاج کیا ہے، روزے کا مزاج کیا ہے، روزے سے کیا چاہا جاتا ہے، روزے سے مجھے اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اندر کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا صفات دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے روزہ رکھوائے، کیا فرمایا روزے کا ایک مقصد لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کا سلیقہ تمہارے اندر آ جائے، یہ مزاج میں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی ایسے گزارو کہ تم تقوی کے ساتھ گزارو۔ تقوی کا معنی کیا ہے، متقی بن کر، متقی یعنی اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو ناراض نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ مزاج، یہ روزے سے یہ میرے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اس خطبے میں آپ نے جو ہے فرمایا ہوا شہر الصبر، ہوا شہر المواسات۔ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ روزے رکھوا کر اللہ تبارک و تعالی میرے مزاج میں صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں، صابر بنانا چاہتے ہیں۔ کہ صابر کسے کہتے ہیں، برداشت، کہ آدمی برداشت کرے، اللہ کے حکم کے لیے آدمی اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ کی نسبت پر آدمی اللہ کے نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ صبر اسی کو کہ صبر کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ صبر علی الطاعہ، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آدمی صبر کر کے، یعنی جیسے صبح کا وقت ہے نیند کا، فجر کی نماز کا وقت آ گیا، اس وقت میں آدمی اپنے نیند کو برداشت کر کے حکم پورا کر رہا ہے، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ دن بھر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، 14 گھنٹے کا روزہ ہے، اس روزے میں آدمی پانی سے، کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے حکم پورا کرنا ہے۔ یہ حکم پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس کے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچنا، اس کا نام صبر علی الطاعہ۔ صبر عن المعصیہ، آدمی اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح لوگوں میں رہتے ہوئے، اللہ کے بندوں میں رہتے ہوئے برداشت کے ساتھ رہے، برداشت کے ساتھ رہے، صبر کے ساتھ رہے، گھر میں برداشت کے ساتھ رہنا، لوگوں میں برداشت کے ساتھ رہنا، کیونکہ برداشت بہت بڑی صفت ہے، نبوت کی صفات میں بہت بڑی صفت حلم اور برداشت۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آدمی بات کرے اس کا جواب دوں، جو بھی الجھے میں اس کا جواب دوں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی تم سے الجھے تو تم یہ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ مزاج بنانا ہے، کیونکہ اگر میں زبان کھولوں گا تو یہ زبان بہت خطرناک چلے گی۔ اللسان اشد وقوع من السیف، تلواریں ایسا کام نہیں کرتی جو زبانیں کام کرتی ہیں۔ آپ نے 1 کہا تو کسی نے 2 کہا، کسی نے 2 کہا، کسی نے 4 کہا۔ تلواریں وہ کام نہیں کرتی جو زبانیں کام کرتی ہیں۔ تو برداشت کرنا، جھیلنا، یہ سکھا رہے کہ برداشت کر لو، جھیل لو آپس میں ایک دوسرے کو، اللہ کی نسبت پر برداشت کر لو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جھیل لینا، درگزر کر دینا، یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو روزہ رکھوایا گیا اور اصل میں مزاج صبر کا پیدا کروا رہے، تو عبادتوں کا مزاج ہمارے اندر آئے۔ اسی لیے پہلا درجہ عمل ہے، دوسرا درجہ صفت ہے۔ پہلا درجہ عمل، کیا مطلب؟ میں عمل کروں گا،
اور دوسرا درجے پہ مجھے پہنچنا ہے، وہ کیا ہے؟ اس عمل کی صفت اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ عمل ختم ہو جاتا ہے، صفت باقی رہتی ہے۔ جیسے روزہ ختم ہوتا ہے افطاری پر، لیکن روزے کا اجر باقی رہتا ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، ہم نے پانی پیا، پانی پیتے ہی پیاس بجھ گئی، کھانا کھائے بھوک مٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اجر باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اجر باقی رہے گا۔ تو یہ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، روزہ رکھوایا جا رہا ہے، ایک عمل ہے، یہ عمل اب ختم ہوگا شام میں، 1 مہینے میں پورا رمضان رخصت ہوگا، لیکن مزاج صبر پورا سال رہے، مزاج شکر پورا سال رہے، مزاج تقوی پورا سال رہے۔ تقوی کا مزاج کہ میں سال کے 12 مہینے اپنے اندر اس بات کا احساس رہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو ناراض نہ کروں، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ پیدا کر کے ماحول میں زندگی گزاروں۔ یہ مزاج تقوی، مزاج صبر، مزاج شکر۔ مزاج شکر کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب ہمیں احساس ہے کہ پانی کی قیمت کیا ہے، پانی، ایک قطرہ، ایک گھونٹ پانی کتنی اہم ہے۔ ایک لقمہ کھانا، آدمی کا جب پیٹ بھرا رہتا ہے، آدمی نعمتوں کو ضائع کرتا ہے۔ کھانا کھایا بچا ہوا چھوڑ دیا، پانی پیے آدھا بوتل پھینک دیے۔ ابھی اس وقت احساس کہ اللہ تعالی کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ یہ روزے کے ذریعے مزاج شکر پیدا کرنا، روزے کے ذریعے مزاج صبر پیدا کرنا، روزے کے ذریعے مزاج تقوی پیدا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہی بات فرمائی، ہوا شہر الصبر، پھر آگے فرمایا لوگو ہوا شہر المواسات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں کہ بھوکا رہیں، ہمارے بھوکے رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے، اور ہمارا یہ فائدہ ہے، وہ فائدے تک مجھے پہنچنا ہے۔ روزہ برائے روزہ نہ ہو، روزہ برائے روزہ نہ ہو، روزہ روزے کے لیے رکھ رہا ہوں، نہیں، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ تربیت کے لیے ہے، مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بنا ہوا انسان جو ہے، گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، معاشرے میں ہو، اس سے خیر ہی خیر پھیلتی ہے۔ اور ایک انسان جب بگڑ جاتا ہے، اس ایک بگڑے ہوئے انسان کا نقصان اس کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا نقصان دوسرے، بیوی کو بھی پہنچتا ہے، بچوں کو بھی پہنچتا ہے، دوستوں کو بھی پہنچتا ہے، سب کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے روزے سے مزاج بنایا جا رہا ہے، تربیت کرائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیتوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے یہاں پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ آپ نے ہمیں انسانیت کے ایک اونچے مقام پر ہمیں بتایا۔ دیکھو، یہ ہوا شہر المواسات، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، غم خاری کا ہے، ایک دوسرے کے غم کو، دکھ کو، درد کو پہچاننے کا مہینہ ہے۔ مواسات کہتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے دکھ میں دکھ کو سمجھنا، ایک دوسرے کے غم کو جو ہے نا محسوس کرنا، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس مبارک مہینے میں سخاوت کا بڑھ جاتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کا بڑھ جاتا تھا۔ جہاں آپ دعاؤں میں رونا بڑھا دیتے تھے، عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے، یہ عمل بھی آپ بڑھا دیتے تھے۔ الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تراویح ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحات ہو رہے ہیں، لیکن یہ مبارک مہینہ ہمیں ان نیکیوں کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ انفاق کا ہے، اللہ کی نسبت پر خرچ کرنے کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا صحابہ کا، صرف مالداروں کا نہیں بنایا، غریبوں، ہر ایک کا مزاج بنایا۔ ایسا مزاج بنایا کہ اس مدینے کے اندر ایک غریب صحابی، جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ سے تعلق اتنا مجھے ملتا ہے، وہ کیا کیے؟ رات میں گئے، جا کر انہوں نے جو ہے کہیں مزدوری کی،
اور مزدوری کر کے کھجوریں لیے اور آدھے کھجور گھر میں اور آدھے کھجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ عام مزاج آپ نے بنایا مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، مالداروں کا، کہ ہر ایک کیوں انفاق اور خرچ کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. اب وہ جو چھوٹا سا مال لے کر وہ آ رہے تھے، کچھ لوگ منافقین انہوں نے طنز کیا، تانا دیا، یہ دیکھو کیا لے کر جا رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں، اتنا تھوڑا سا کیا ہوگا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، دیکھو یہ عمل اللہ کو محبوب ہے اور یہ عمل کرنے والا بھی اللہ کو محبوب ہے. اس عمل کو معمولی مت سمجھنا، اللہ کی نسبت پر خرچ کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے، اور اس عمل پر جو عمل کرنے والا وہ بھی اللہ کو، اور اس کے خلاف جو زبان اٹھاتا ہے اللہ جواب دے رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت اتری، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہی میرے ایمان والے بندے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان پر یہ منافقین جو طنز کر رہے ہیں، تانا کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اس بات کو خیال میں رکھیں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب اللہ دیں گے. تو دوستو یہ مزاج بنایا ایک ایک کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھیں، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آتا، مانگنے والا آتا، تو آپ کبھی نہ نہیں فرماتے، جو ہوتا آپ دے دیتے. بعض مرتبہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ کسی سے کہہ دیتے فلاں سے لے لینا، اور اس سے کہنا کہ وہ مجھ سے لے لے، میں اس سے قرض ادا کر دوں گا. آپ نے کبھی نہیں فرمایا. آپ کے پاس ایک غزوات کے موقع پر ایک 1/5 آپ کو جو ہے نا مال آتا تھا، آپ اس کو رکھتے ہی نہیں تھے، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، اور یہی مزاج صحابہ میں منتقل ہوا. چاہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیں، بالکل قحط. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. آج ہم دیکھیں کتنے لوگ آج ہمارے مساجد کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، اداروں کے اعتبار سے، سوشل ورک کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنی کمیونٹی میں بھی ایسے کتنے لوگ ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کھاتا پیتا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے، وہ اپنی ضرورت کو اندر چھپائے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے، اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو مانگتا بھی نہیں، کسی شرم کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے، وہاں بھی اس کو بھی پہچان کر تم اس کو ادا کرو. یہ کوئی احسان نہیں ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. آدمی یہ سوچے دنیا میں آیا ہوں تو خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن واللہ، جانتے ہو اللہ کون ہے؟ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. یہ جو احسان ہے مال کا، یہ جو نعمت ہے مال کی، رزق کی فراوانی کی، کسی اور کے پاس بھی جا سکتی تھی. گھر کے اندر ایک ماں باپ کے 4 بھائی ہیں، 2 بھائی مالدار ہیں، یہ 2 بھائیوں کے پاس اللہ نے دیا ہے، تو یہ 2 بھائیوں، یہ دونوں سوچنا چاہیے یہ نعمت بجائے ان 2 کے کسی اور 2 کے پاس بھی جا سکتی تھی، یہاں کے بجائے بہنوں کے پاس بھی جا سکتی تھی. جب یہ سوچ آدمی پیدا کرتا ہے، فوراً احسان، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، اس نعمت کے ذریعے سے میں تیرا قرب حاصل کروں گا، میں تیرا تقرب حاصل کروں گا. آج کیا کہ دیکھیں، سوچیں مساجد کتنے بن رہے ہیں، مساجد کتنے ہمارے علاقے کے اندر، دائیں بائیں دیکھیں کتنے. ہر جمعہ، ہر رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ جو ہے نا بھیجے جاتے ہیں، اللہ کے دین کی نسبت پر آتے ہیں، اللہ کے گھر کی نسبت پر، اللہ کے ضرورت مند بندے جو ہیں ان کی نسبت پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر ہو. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دینے والے حالات اللہ نے بنائے ہیں.
ید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ، دینے والے حالات بہتر ہیں لینے والے ہاتھ سے. اور یہ حضرات محسن ہیں کہ یہ کھڑے ہیں. کوئی آدمی مانگتا ہے چیریٹی کے لیے، کوئی مسجد کے لیے، کوئی ادارے کے لیے، یہ سب اس میں ہمارا حصہ ہو. یہ مہینہ صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہم پہ فرض ہے. زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ مال اللہ کی نعمت ہے. میں اپنی طاقت سے نہیں کمایا، میں اپنے ہنر سے، اپنے عقل سے میں نے نہیں کمایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مال ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے، اس لیے اس میں سے ایک حق تمہیں ہمیں دے دو. اگر اللہ چاہتے 2.5% اپنے پاس رکھو، بقیہ سب تم میرے راستے میں خرچ کرو، ہمیں کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوریوں کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بدل دیا، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے. بس ایک کام یہ کرو کہ 2.5% دے دینا. اس 2.5% کے ذریعے سے مزاج یہ بنایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ یہ سوچو تمہارے گھروں میں کتنے ہیں جن کی گردنیں قرض میں پکڑی ہوئی ہیں. فک رقبہ، جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، بیماریاں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے رینٹ بھرنے کے لیے. فک رقبہ. مساجد ہیں، پیمنٹ کرنا باقی ہے، ادارے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں باقی رہتی ہیں. یہ پھنسے ہوئے کون دے گا، کون کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مال کو نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے میں تمہاری جان کو اور مال کو خرید لیا ہے. تو اسی لیے دوستو ہمارا مزاج بنے، جہاں بھی ہو ہم اپنا حصہ رکھیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں. زکوٰۃ سے بڑھ کر ہم عطایا میں، ڈونیشن میں، اپنی مسجد ہے، اپنا ادارہ ہے، باہر کے ادارے ہیں، باہر کے مساجد ہیں، جہاں جہاں بھی اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار غور کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ تمہاری تنگی دور کرے گا. کہہ دیا آپ نے، مدینے والوں سے کہہ دیا شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے تمہارا جو ہے نا تمہاری تنگی اللہ دور کرے گا. اب ہوا کیا؟ 1000 اونٹ لدے ہوئے سامان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں آیا. تو مدینے کے جتنے تاجر تھے وہ پہنچ گئے حضرت کے پاس، کہنے لگے حضرت مدینے میں بہت قحط ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مال آپ ہمیں بیچ دیں، ہم لوگوں کو جو ہے نا دینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں. کہا کتنا منافع دو گے؟ کہا 10 کے بدلے 12 دیں گے. کہا یہ تو بہت کم ہے. کہا 10 کے بدلے 15 دیں گے. کہا یہ بھی بہت کم ہے. میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو 1 کے بدلے 10 دینا چاہتا ہے، 1 کے بدلے 700 دینا چاہتا ہے. تو کون؟ سارے مدینے کے چھوٹے چھوٹے تاجر کہنے لگے کون ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ جتنا سامان اونٹوں سے لدا ہوا ہے میں یہ سب مدینے کے ضرورت مندوں پر میں خرچ کرتا ہوں. یہ عثمان غنی بنے خرچ کر کے. اسلام قرآن پاک اگر ہم پڑھیں، قرآن پاک میں مال کو کمانے کا ایک بڑا جو سورس بتایا وہ خرچ ہے. سمجھ رہے؟ مال کمانے کا ایک بڑا سورس، مال کیسے کمائیں، مال کیسے کمانا ہے، اس کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ انفاق ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر دیکھو تمہارا اللہ کے خزانوں سے تعلق ہوتا ہے. یہ مزاج بنا صحابہ کا. تو اس میں جو ہے نا حضرات صحابہ بس لگاتے تھے. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہوا شہر الصبر. اس روزہ تو رکھوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس روزے پہ اللہ ہمیں بہت دیں گے، لیکن کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ روزے سے صابر دیکھنا چاہتے ہیں، روزے سے مواسات، ہمدرد، غمخوار، ایک دوسرے کی غم، ایک دوسرے کے درد کو، ایک دوسرے کے دکھ کو پہچانو، ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانو، ایک دوسرے کی حاجت کو پہچانو. یہ اصل چیز ہے. اگر میرا روزہ یہ اس بات کا احساس پیدا نہ کرے، میرے روزے میں کمی ہے دوستو. یہ روزہ تقویٰ پیدا نہیں کرے گا،
یہ روزہ تقویٰ پیدا نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے فرض ادا ہو جائے، لیکن اس روزے پر جو ثمرات ہیں، جو اس روزے کی خصوصیات ہیں، وہ اسی وقت ہوگا جب میرا روزہ کامل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اور یہ موقع غنیمت سمجھے. یہ موقع ہے، اللہ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی سہولت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا، ظاہری باطنی نعمتوں میں اللہ نے ڈبو دیا. تو ہم بیٹھ کر سوچیں، ترتیب بنائیں کہ ہم جس طرح الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ہم اس نیکی کی طرف بھی متوجہ ہوں، ہم اس نیکی کو بھی نیکی سمجھیں. اور جس نیکی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے فرماتے تھے، اس مہینے میں آپ بڑھا دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 3 کاموں میں آپ سب سے زیادہ وقت لگاتے تھے، دعاؤں میں، عبادت میں، اپنے آپ کو تھکانے میں، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے. خرچ کریں اللہ، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہمدردی، غمخواری، یہ رحم دلی کی صفت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اسلام کا ایک ایسا روشن باب ہے ہمدردی اور غمخواری کا، ہم سوچ نہیں سکتے دوستو، ہم سوچ نہیں سکتے. ہاں، مدینے والوں کو انصار کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے مدینے والوں کا یہ نام انصار ہے؟ انصار وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے مکے والوں کا، دنیا والوں کا، ہر ایک کے آنے والوں کا ایثار کے ساتھ انہوں نے ان کی نصرت کی، ایثار کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، آنے والوں کے ان کے ہر چیز میں شریک ہوئے ایثار کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصار ہے، یہ انصار. اور انصار کا مقام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار تم میرے اندر کا کپڑا ہو، تم میرے اندر کا کپڑا ہو، بقیہ سب باہر کا کپڑا ہے. ساری دنیا ایک راستے پر چلے، انصار ایک راستے پر چلیں، میں انصار کے راستے پر چلوں گا. دعا کر رہے ہیں اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت، ان کے بچوں کی مغفرت، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت، اور ان کے پوتوں پوتیوں کی مغفرت. یعنی یہ ہمیں بتا رہے ہیں جو آدمی ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور غمخواری کے ساتھ دوسروں کے دکھ میں شریک ہوگا، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ کر آگے بڑھے گا، وہ انصار کی نصرت کے یعنی ان کی اتباع کر رہا ہے، ان کے قدم بقدم چل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے روزوں سے یہ صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.